ہمارے یہاں میٹرک کرتے ہیں یا ایف اے کرتے ہیں یا ایف ایس سی کرتے ہیں یا بی اے کرتے ہیں، ان کی بھی اردو کوئی اچھی نہیں ہے، نہ وہ لکھ سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں. معاشرے نے انہیں الجھا دیا ہے. اگر ہم ایک جملہ بولنا چاہتے ہیں تو اس میں 10 لفظ ہوں تو 5 انگریزی میں ہوتے ہیں اور 5 اردو میں ہوتے ہیں، اور جو 5 اردو میں ہوتے ہیں ان کا بھی ہم فوری طور پہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر مجھے آپ سے یہ کہنا ہو کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے تو میں کہوں گی کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ می، آپ کی سمجھ میں آیا، آر یو فالوئنگ می. تو یہ ایک میں نے پہلے ذکر کیا تھا ذہنی مروبیت کی بات. میں نعمان الحق صاحب کی توجہ ابھی اس بات کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ جو نصابی کتب ہمارے ہاں خاص طور پر اردو میں لکھی جا رہی ہیں، کیا ان کی طباعت، کیا ان کا کاغذ، کیا ان کی پیشکش اور کیا ان کے اندر لکھی ہوئی تحریر واقعی دل نشینی کے لیے، ایک دفعہ سے دوسری دفعہ پڑھنے کے لیے. یقین ہے بچہ انگریزی کی کتاب ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو اس کو 10 دفعہ دیکھتا ہے اور رکھتا ہے، اور اردو کی کتاب ایک دفعہ سے چوتھی دفعہ بھی کیا پڑھنے کی اگر وقت آئے تو اس وقت تک ردی والے کی آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے. سوال یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر یہ ایک بہت بڑی بات کی طرف لے جاتی ہیں. مجھے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انگریزی کو دنیا کی زبان ہونا ہے، زاہدہ حنا کے لفظوں میں منڈیوں کی زبان ہونا ہے، ضرور ہو جائے. مجھے اردو کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی زبان ہو. اردو کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص بولنے والا جو ہے وہ اتنی ہی شعر و شاعری کر سکے گا یا اتنی ہی اچھی نظم و نثر لکھ سکے گا جتنا کہ چند تخلیقی ذہن لکھ سکتے ہیں. سوال پڑھنے کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیانتداری سے اس بات پہ سوچتے ہیں تو پڑھنا اردو میں کم ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے ہاں اب اسکول بھی جب معیار تعلیم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم وہ اسکول کھولتے ہیں جو پہلی جماعت سے انگریزی پڑھائیں گے. یعنی ہم نے معیار تعلیم کو بھی یہ سوچ لیا ہے کہ جہاں پہلی جماعت سے انگریزی شروع ہوگی وہ معیار تعلیم بڑھ گیا، اور جہاں اردو شروع ہوگی وہ یہ ایک انتہا درجے کی غلط فہمی ہے. معیار زبانوں کے حساب سے نہیں ہوتے، معیار کے لیے نصاب ہے، پڑھنے والا ہے اور پڑھانے والا ہے. کیا ان تینوں کی بہتری کی بھی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ نعمان الحق صاحب سے ضرور پوچھتی ہوں. میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گی، وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے کہ اسکول میں یا کالج میں بچے اچھا نہیں پڑھ رہے، ان کا تلفظ درست نہیں ہے، ان کا املا درست نہیں ہے، وہ صحیح گرامر نہیں استعمال کرتے، آپ کے خیال میں کیا یہ ذمہ داری بچوں کی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذمہ داری ان تمام لوگوں کی ہے جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے اور جن کو نصاب کو درست کرنا تھا، جن کو ان معاملات کو دیکھنا تھا، اور جنہوں نے اپنے فرائض سے روگردانی کی، جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور صرف اپنی تنخواہیں لیتے رہے، اپنے دورے کرتے رہے، اپنے مراتب میں اضافہ کرتے رہے. اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آج ایک کسی مڈل کلاس کو پڑھانے والا استاد اگر اچھی اردو نہیں جانتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری اس بچے کی نہیں ہے، اس بچے کے گھر والوں کی بھی نہیں ہے، اس استاد کی ہے، اور اس استاد کو استاد بنانے والوں کی ہے. میں یہ بھی عرض کروں گی. بہت شکریہ. میں نے تو کہیں بچوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہی نہیں، بچوں کے ذمہ دار تو ہم ہیں. اور نعمان الحق صاحب نے امریکہ میں علمی میں کو سراہتے ہوئے یہ اعتراف کیا کہ اردو سے واقف ہیں، اور چونکہ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں اور اردو میں بھی لکھتے ہیں، اور خاص طور پر استاد کی حیثیت سے جس زبان میں بھی ہوں. جو اردو کے پڑھانے کا معاملہ ہے، اردو کا استاد کیوں نہیں اتنا اچھا تربیت یافتہ ہوتا؟ یہ ایک اپنی جگہ سوال ہے. اردو کی تعلیم کے لیے ہمارا اتنا کیوں نہیں دل لگتا؟ اور کیا ہم زبانوں کو ہمیشہ تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ زبانیں تو ہمیشہ جمع کرنے کے لیے ہوتی ہیں. نعمان الحق صاحب، یہ مصرے میں ایک سخن گسترانہ بات آپ پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ نے مفتخر صاحب کو بھی بات کرنے سے روکا، مجھے بھی روکا، لیکن زاہدہ کو نہیں روکا، ایک امتیاز برتا. اور جس کو معافی چاہتی ہوں، ان کو بھی روکا، ان کو بھی روکا، ان کو میرے امتیازی سلوک، میں جو درمیان میں بیٹھی ہوں، میرا کام ابلیس کے وکیل کا ہے. میں نے ازراہ تفنن یہ بات کہی سنجیدہ. یہ نہیں معلوم کہ ابلیس کون ہے. اچھا، آپ نے ویسے بہت اچھی بات کی، میرا جی خوش ہو گیا. آپ نے بات کی ہے کتابوں کی طباعت کی،
ان کی صوری حیثیت کی، ان کی تزئین کی. میں آپ سے ایک ذاتی بتا دوں آپ کو کہ جب میں پاکستان سے چلا گیا تھا باہر، بہت کم عمری میں چلا گیا تھا، تو اس زمانے میں گھر میں سب چیزیں تھیں، دیوان غالب اور دیوان حافظ اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وہ جب بھی میں دیوان غالب اٹھاتا تھا تو اس کی طباعت اتنی خراب ہوتی تھی، ایک بچہ 12-13 سال کا کیوں پڑھے اس کو، تو میں اس کو الگ کر دیتا تھا. جب میں گیا ہوں انگلستان، میں بریڈفورڈ گیا کسی کے ساتھ بہت کم عمری میں، تو وہاں مجھے ضرب کلیم مل گئی اقبال کی، اور آپ یقین کیجئے اگر اس کی طباعت صاف نہ ہوتی تو آج میں اردو میں گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اقبال کو میں نے پڑھا، اور وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ زہر جسے رستہ ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. وہ پڑھ سکا اس کو، اور اس کے بعد جو بات آگے بڑھی ہے تو وہ دن اور آج کا دن صرف اس کی طباعت کی وجہ سے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال بہت محتاط تھے اس سلسلے میں کہ یہ مصرے جو ہیں یہ لکھے جائیں گے ترچھے، یہ سیدھے، اس پہ فلاں اشتہار نہیں ہوگا، فلاں اشتہار نہیں ہوگا، فلاں اشتہار نہیں ہوگا. تو انتہائی ضروری ہے اس کا جو کتاب کا جو صوری پہلو ہے نا، وہ انتہائی اہم چیز ہے. اور میں کچھ لوگ، آپ لوگ جانتے ہیں، میرے کچھ طلباء بھی یہاں بیٹھے ہیں لمس میں، ایک چیز جو مجھے دکھ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں وہی شخص ہوں جو چند ہفتوں کے بعد چلا جائے گا امریکہ، یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں، وہاں بچے صاف ستھری اچھی چھپی ہوئی کتابیں لے کے پڑھتے ہیں، وہ آرڈر کر دی جاتی ہیں، وہ جا کے خرید لیتے ہیں. ہمارے بچے یہاں وہ فوٹو لا جائے گا اور وہاں صاف ستھری چھپی ہوئی کتابیں ان کے ہاتھ میں آتی ہیں، یہاں بیچارے فوٹو کاپنگ کر کے پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے اور اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت اس اعتبار سے اچھی بات ہے کہ ہم آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے سائے میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جس کا کام ہی طباعت ہے. اجازت جی. اب میں افتخار عارف صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس 3:30 بجے تک کا وقت ہے، اس وقت 3:10 ہوئے ہیں. جتنی دیر وہ سوال و جواب کے لیے چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، باقی بول لیں. بس چھوڑ دیے. نہیں آخری بات ضرور کہیے، کیونکہ جو ہمارے سننے والے ان کو شریک ضرور ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں بہتر سوال ہم سے موجود ہوں. اصل میں دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جس سے اردو کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بہت اہم بات ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. وہ جو بات کہی زاہدہ نے، یہ جو معاش ہے اور جو رزق ہے اور جو بازار ہے، اس کا بہت تعلق ہے زبانوں کا. اور آپ روز اندازہ کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہم ان طالب علموں کو جو ملازمت کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو بہتر انگریزی بول سکتے ہیں، انگریزی لکھ سکتے ہیں. جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں جو صورت احوال ہوتی ہے، اب جو معاش کے مواقع ہیں ملٹی نیشنلز کے اور دنیا میں اور جو عالمی ادارے ہیں اس میں، سفارت خانوں میں اور یہ جو غیر سرکاری ادارے NGOs ہیں، اس میں زیادہ تر انہی لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور فوقیت دی جاتی ہے جو اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. اساتذہ کا حال اردو کے یہ ہے کہ مجھے اب یہ بدتہذیبی کی بات ہے اپنے بارے میں گفتگو کرنا. مجھ کو بعض دفعہ سلیکشن بورڈز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یہ جو بین الاقوامی چیئرز میں اور اقبال چیئرز میں اور پاکستان چیئرز میں، وہ 20 گریڈ سے اوپر کی پوزیشنز ہوتی ہیں. میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کرتے دیکھا ہے، صحیح شعر نہیں پڑھ سکتے. اردو کے اساتذہ 5 جملے میں نے اردو کے ادارے چلانے والے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زبان و بیان کی غلطیاں اتنی ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ ان منصبوں پر فائز ہیں جن منصبوں پر کبھی کون سے لوگ فائز تھے. وہ گفتگو کرتے ہیں. زبان دراز ہونا ایک بالکل جداگانہ بات ہے، شرف زبانی ایک بالکل مختلف بات ہے، لیکن گفتگو کرنا زبان کے بارے میں، اس کے مسائل کے بارے میں، اس کی حقیقتوں کو جاننا یہ مشکل کام ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے. تو جو بازار سے جڑا ہوا ہونا ہے اردو کا، یہ بہت اہم بات ہے.
ہمارے جو ارباب حل وقت ہیں ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے زبانوں کے سلسلے میں، اور صرف اردو کے سلسلے میں نہیں، اپنی تمام زبانوں کے سلسلے میں ان کا رویہ یہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہماری سندھی زبان کو یا پشتو کو یا بلوچی کو یا پنجابی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رکھا ہو. بلا شبہ انگریزی کو پڑھایا جانا چاہیے، انگریزی زبان پر دسترس ہر زبان. جیسے میں نے گزارش کی تھی، یہ کوئی مذاق کے طور پر نہیں بات کہی گئی. غالب تہذیب کی زبان کی اہمیت ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. جدید علوم اور افکار اور ٹیکنالوجی اور سائنسز کا جہاں ظہور و نمود ہو رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کی زبان پڑھے بغیر آپ اس پر دسترس حاصل کریں. چنانچہ زبان پر دسترس حاصل کرنا یہ ایک بالکل جداگانہ امر ہے، لیکن معمولات حیات کے لیے کسی اور زبان کا استعمال کرنا اپنی زبان کی قیمت پر، یہ ایک بالکل جداگانہ بات ہے. رہ گئی کتاب کی اچھی اشاعت، تو خراب کتاب تو جو بھی انگریزی میں بھی چھپے گی تو وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. خراب کتاب نہیں چھپنی چاہیے، کتابوں کو اچھا چھپنا چاہیے. لیکن جس ملک میں کتاب خریدنے کی استعداد ہی نہ ہو، اب آج کل جیسے آپ نے شروع میں بہت درست فرمایا کہ جب جو مطمع نظر ہے 1000 کتاب چھپی اور اس کی اقتصادی صورت احوال یہ ہوتی ہے کہ 40% جو وہ کہتے یہ ہیں کہ کتاب کی قیمت اس سے کم میں رکھیں گے تو نقصان ہوگا وغیرہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو 1000 روپے کی کتاب جو آدمی 6000 8000 10,000 روپے 20,000 روپے تنخواہ پا رہا ہوگا، وہ کیسے کتاب خریدے گا 2000 روپے کی اور گھر لے جائے گا وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی بجٹ میں پیسوں میں کی کمی ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں وہ ہمارے کتب خانے اور لائبریریاں ہیں. لائبریریوں نے پبلشر سے ساز باز کر رکھا ہے کہ وہ ایسی کتابیں خریدتے ہیں جن کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، آپس میں پیسے بانٹ لیتے ہیں. جو مفید کتابیں ہوتی ہیں اور وہ رکھی نہیں جاتی کتابوں کی اب جا کر کچھ پبلشرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھی اور خوبصورت کتابیں شائع کرنی شروع کی ہیں، اور میں ان کے نام مثلا جیسے ابھی نعمان میاں نے نام لیا، جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے بہت اچھی کتابیں چھاپی ہیں، سنگ میل نے ہمارے بہت اچھی کتابیں چھاپی ہیں، الحمرا نے، دانیال والوں نے. ابھی اس بات کا احساس بڑھتا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ کم قیمت، اب جیسے زاہدہ کہہ رہی ہیں بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو 400 پہلے 1000 چھپتی تھی اور اب 400 چھپتی ہیں. میں تو کہتا ہوں بہت سی کتابوں کو تو چھپنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ چھپ رہی ہیں. لیکن جو کتابیں اچھی قیمت پر اچھی چھپی ہوئی اچھے لوگوں کی کتابیں ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ یعنی بکتی بھی ہیں، اور کئی اس کے ایڈیشنز بھی آتے ہیں اور فروخت بھی ہوتے ہیں. مگر ایک ذمہ داری آپ کی بھی ہے، یعنی بولنے سے آپ کو غلط اردو بولنے سے پر آپ سے کون اصرار کرتا ہے، مجھے وہ بتائیں. یعنی وہ کون آدمی ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اردو نہ بولیے، اور وہ کون آدمی ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ انگریزی تو جیسے یعنی ذرا سا آپ نے انگریزی میں یہاں سے کوئی لفظ غلط بولا گیا اور کسی نے غلط لہجے میں بولا اور اس کا تلفظ غلط بولا، اس کا محل استعمال درست نہیں ہوا، تو آپ 6 دن کھانے سے پہلے اور کھانے سے بعد اور ناشتے سے پہلے اور ناشتے کے بعد اس کا تذکرہ کرتے ہیں. مگر اردو کے ساتھ جو چاہیں بس سلوکی آپ کرتے رہیں، جس طرح سے چاہیں لفظ بولتے رہیں، جس طرح سے چاہیں. جو ہمارے ٹیلی ویژن کے میزبان ہیں، جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے خبرنامے میں کوئی خبرنامہ ایسا نہیں ہوتا جو جھوٹ اور تلفظ کی غلطی کے بغیر نشر ہوتا ہو. تو یعنی یہ اس صورت حوال میں ہم پر بھی ذمہ داری آتی ہے. ہم اپنے کم از کم چلیے اپنے شوہروں سے صحیح اردو بولیں، یعنی یہ کہ اچھی زبان میں ان سے گفتگو کریں، بچوں سے محبت سے گفتگو کریں اور اچھے لہجے میں گفتگو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اگر اچھی زبان میں گفتگو کی جائے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ
کم از کم زبان کی صحت کے حد تک. اور باقی جو بات زاہدہ نے کہی زبان ظاہر ہے, کچھ جو مثال انہوں نے صحیح شاید نہیں دی, اس لیے کہ زبانیں تو بہت ساری لاکھوں کروڑوں زبانیں تھیں جو پیدا ہوئیں, لیکن وہ تاریخ کے تناظر میں ہوتی ہیں. پہلے اس ملک میں سنسکرت بولی جاتی تھی, اس سے پہلے درویڈینز بولتے تھے, پھر سنسکرت بولی گئی, پھر پالی بولی گئی, پھر پراکرتیں آئیں, پھر اپبھرنشیں آئیں, شورسینی ہوئی, پھر جانے کہاں سے, تو وہ زبانیں ختم ہوتی جاتی ہیں. اب جیسے پالی ہے اس کو ریوائیو کیا گیا, اس کو دوبارہ اس کی تجدید کی گئی بعض ملکوں میں, کیونکہ بدھزم کا سارا مذہب کا جو لٹریچر ہے وہ پالی میں ہے, اس لیے وہ سب اس کو محفوظ کیا جائے. بدنصیبی آپ دیکھیے اس ملک میں جب بدھ آتے ہیں اور ہمارے گندھارا میں اور تکشلا میں آتے ہیں, تو وہ زبان ہمارے ہاں کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. یہ حال ہے اس کا. سنسکرت ہم کہتے ہیں, جیسے اس روزانہ کہا جاتا ہے یہ موئن جو دڑو اور یہ مہر گڑھ اور فلاں, 10 کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی. ہم ابھی گئے موئن جو دڑو, تو وہاں سندھ کے بارے میں آپ کسی کتاب کی دکان پر جائیے, وہاں موئن جو دڑو پر آپ کو اچھی کتاب کوئی نہیں ملے گی. یہ بدنصیبی ہے. تو ہم اپنی تہذیب کے بارے میں, اپنی زبان کے بارے میں نہ فخر محسوس کرتے ہیں, اور سیاسی نعرے کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور بس جب تک ہم اس کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو محسوس نہیں کریں گے, اور جب تک اس پہ فخر کرنا نہیں سیکھیں گے, تب تک کوئی بھی زبان, چاہے آپ اپنی مادری زبان بولنا چاہیں, قومی زبان بولنا چاہیں, کوئی بھی زبان توجہ کے بغیر, اس کی افادیت اور اہمیت کو تسلیم کیے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. بہت شکریہ. باوس اس کے کہ زاہدہ حنا خاتون ہیں, آخری بات ضرور کہہ لیں.